السلام علیکم۔ مجھے جس چیز نے آج بولنے پہ مجبور کیا ہے وہ دعا زہرا کیس ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری لڑکی ہے ایک اور بھی۔ ایک تو میں سب لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ دعا زہرا کو یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف اپنے والدین کی بیٹی ہے، اس کو یہ سمجھا جائے کہ وہ پاکستان کی بیٹی ہے، اور اس کی جگہ پہ کسی کی بھی بیٹی ہو سکتی ہے۔ اس نے جو بھی حرکت کی ہے وہ بہت غلط حرکت کی ہے، لیکن اس میں اس کے صرف والدین کو قصوروار نہ ٹھہرایا جائے، اس میں سارا معاشرہ شامل ہے۔ جب سے یہ کیس سامنے آیا ہے تب سے سوچ بھی نہیں سکتا انسان کہ جو بھی کوئی ماں ہے اپنی بیٹیوں کو سوچتے ہوئے، میری خود یہ حالت ہے کہ راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں، اور ہر ٹائم اتنی ٹینشن رہتی ہے کہ انسان بچوں کو کیسے کور کرے، کس طرح سے سمجھائے کہ یہ جو دور چل رہا ہے اس میں صرف ایک ماں قصوروار نہیں ہوتی، ایک ماں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ کون سے کاموں کو دیکھے۔ اور جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ماؤں کا قصور ہے، ماں نہیں دیکھتی یا باپ نہیں دیکھتا، باپ تو چلو کمانے کے لیے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، اور ویسے بھی مرد جو ہوتے ہیں اتنی گہرائی میں گھر کی ذمہ داریوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ گھر کی ساری ذمہ داری زیادہ تر گھروں میں عورتوں کے اوپر ہوتی ہے، اور عورتوں کے گھروں میں اتنے کام ہوتے ہیں کہ وہ صرف ایک بچے کو لے کے یا صرف ایک موبائل کو لے کے بیٹھی نہیں رہ سکتی کہ سارا دن بچوں کے سر پہ چڑھ کے بیٹھی رہیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں یا کس طرح۔ اور جو آج کے دور کے بچے ہیں تو وہ والدین سے زیادہ تیز ہیں۔ جب ہم لوگ بچے تھے تو نہ ہمارے پاس ٹی وی تھا، نہ ہمارے گھروں میں لائٹیں تھیں، جب ہمارا بچپن تھا نہ ہمارے گاؤں میں لائٹ تھی، نہ ٹی وی تھے، نہ موبائل تھے، نہ کمپیوٹر تھے، تو ہم لوگوں کا جو بچپن تھا ان ساری چیزوں سے دور تھا۔ تو اب جو یہ دور آ گیا ہے اس میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ نرسری پریپ اور KG 1 2 سے کمپیوٹر کی کلاسز لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور جو چیزیں ان کو پتہ ہے وہ ہر ماں کو تو نہیں پتہ۔ جو چیز ماؤں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ موبائلوں میں جو سی ایپس آئی ہوئی ہیں کہ وہ ان کو سیکھیں، یا وہ اتنی گہرائی تک جانتی بھی نہیں ہوتی۔ موبائل اب ہر گھر کی ضرورت بن گیا ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اس میں بھی صرف والدین کا قصور نہیں ہے۔ اگر ایک صحیح طریقے سے اس کا انالیسس کیا جائے تو اس میں سارا معاشرہ بھی ساتھ ہی ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ جو کرونا کی وبا آئی تھی اس میں ہر گھر میں موبائل پہنچانے والے ادارے ہیں، کیونکہ اسکول اتنا عرصہ بند رہے ہیں۔ اسکول بند رہنے کی وجہ سے بچوں کی تعلیم تو ہوتی ہی تھی ڈسٹرب، اور اس کا تو نقصان ہو رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ جب لوگ گھروں میں قید ہوتے تھے وہ بھی موبائلوں پہ سارا دن لگے رہتے تھے۔ حالانکہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود لوگ بہت مجبوریوں کے ساتھ موبائل لوگوں نے خریدے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس دیہاتوں میں اور شہروں میں بھی ہر بندے کے پاس موبائل نہیں تھا، سب لوگوں نے اپنی ضرورت کے حساب سے وہ بٹنوں والے موبائل رکھے ہوئے تھے، یا پھر اگر کسی نے کوئی رکھا بھی تھا واٹس ایپ یوز کرنے کے لیے صرف اپنے بہن بھائیوں سے یا اپنے عزیزی قریبی رشتہ داروں سے رابطے کے لیے، تو وہ کم میموری والے موبائل ہوتے تھے، ان میں اتنی زیادہ ایپس کبھی کسی نے نہ کھولی ہوں گی نہ کبھی کسی نے یوز کی ہوں گی۔ تو یہ جب آن لائن اسٹڈی شروع ہوئی ہے تو جن لوگوں نے موبائل نہیں بھی لیے ہوتے، ان لوگوں کے پاس اگر انکم تھی یا نہیں تھی، ان لوگوں نے جہاں سے بھی پورے کیے ہیں اپنے بچوں کی اچھے مستقبل کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، لوگوں نے مجبوریوں میں خریدے ہیں، لوگوں نے کمیٹیاں ڈال کے موبائل خریدے ہیں، لوگوں نے اتنی مشکلوں سے بچتیں کر کے اپنے بیسک خرچے جو ہیں ان کو کر کے کم تو موبائل خریدے ہیں تاکہ ہمارے بچے اسٹڈی کر سکیں۔ اور جو وہ اسٹڈی کرتے ہیں جس ٹائم، تو اگر کسی بھی ماں کے پاس ایک یا دو یا تین چار بچے ہیں تو ان کی آن لائن کلاس ہو رہی ہے، 2-3 بچوں کی اگر اکٹھی ہو رہی ہے تو اس میں جو بڑا بچہ ہے ماں اس کو چھوڑ کے چھوٹے کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتی تھی نا۔
تو یا پھر کبھی کسی ایک بچے کی مس ہو جاتی تھی دوسرے کی لیتی تھی. اور پھر یہ چیز کہ خرچے اتنے بڑھ گئے ہیں. موبائل جب ہم لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں تو وہ فری میں تو نہیں نہ چلتے, اس میں بیلنس ڈلتا ہے, اور بیلنس اگر کوئی ڈال لیتا ہے ڈاٹا اتنا وہ ڈاٹا یوز ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو بیلنس ایکسٹرا ڈلواتے ہیں کہ کوئی ایمرجنسی کال کرنی پڑ جائے تو وہ بھی سارا اڑ جاتا ہے جس کسی نے بھی نیٹ پیکج کیا ہوتا ہے. تو وہ پھر تنگ آ کے لوگوں نے جو افورڈ کر سکتے ہیں یا پھر جن لوگوں کے پاس نیٹ ورک موجود ہے وہاں پہ لوگوں نے گھروں میں نیٹ لگوائے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر وائی فائی کے ذریعے لوگوں کے پاس بہت زیادہ چیزیں موجود ہو گئی ہیں, بچوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی ہیں. اب جب بچوں کے وہ موبائل ٹیچرز کام بھیجتی ہیں یا پھر کوئی اسکول ٹیچر کلاس لے رہی ہے, چاہے وہ زوم کے ذریعے لے رہے ہوں یا پھر گورنمنٹ اسکولوں میں زیادہ تر میسیجنگ کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے میسیج کر کے بھیجے جاتے ہیں, تو کیا ماں جو ہوتی ہے ایک انہوں نے کوئی گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی ایکسٹرا بندہ تو نہیں نہ رکھا ہوتا. جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں وہ تو ماں نے ہی پوری کرنی ہوتی ہیں. اس نے گھر کے کھانے بنانے ہوتے ہیں, ماں نے باہر جا کے باہر سے سبزیاں لے کے آنی ہے کیونکہ ہسبینڈ تو آفس گئے ہوتے ہیں, وہ تو صبح کے گئے رات کو آتے ہیں. گھر کے اور ہزاروں کام ہوتے ہیں, صفائی ستھرائی, چھوٹے بچوں کو دیکھنا, گھر کی سبزی وغیرہ باہر سے جا کے لے کے آنا, بچوں کو اسکول چھوڑنا, اسکول سے واپس لے کے آنا, اتنے ہزاروں کام ہوتے ہیں جو صرف ایک اکیلی ماں کرتی ہے. تو یہاں پہ سب لوگ جا کے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مائیں نہیں بچوں کی تربیت کرتی, مائیں نہیں بچوں پہ توجہ دیتی, مائیں نہیں دھیان رکھتی, مائیں موبائلوں میں مصروف رہتی ہیں. کہ جو مائیں موبائلوں میں مصروف رہتی ہیں تو ان کے گھروں میں کام آ کے کوئی لوگ کر کے چلے جاتے ہیں. اگر کوئی انسان تھوڑی بہت دیر کے لیے اپنا ریسٹ اور آرام چھوڑ کے کوئی چیز دیکھ لیتا ہے تاکہ اس کو دنیا کا کچھ پتہ چل جائے, تو پھر کیا آگے سے ان لوگوں کو یہ کہنا شروع ہو جائے بندہ کہ بس مائیں بچوں پہ توجہ نہیں دیتے ہیں, بغیر توجہ کے بچے پال سکتے ہیں کسی کے. یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم پہلے ہمارے بزرگوں کے پاس ہوتے تھے تو وہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ماں جتنی بھی مصروف ہو اتنی بے سکون نہیں ہوتی تھی, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا تھا کہ میرے بچے پہ کسی اور کی بھی توجہ ہوگی. لیکن اب تو ہر کام صرف اکیلی ماں نے کرنا ہے. گھر اتنے چھوٹے ہیں کہ بندہ بہت سارے لوگ اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے, اور ویسے بھی آج کل دور ایسا آ گیا کہ جو اگر کوئی بہن بھائی زیادہ کماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مل کے کیوں رہیں, ہم کیوں دوسروں پہ خرچ کریں, ہر کوئی اپنا خرچہ خود اٹھائے اور خود کمائے. اس لیے پھر ہر کوئی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ الگ الگ اپنے حالات کے ساتھ لڑ رہا ہے. تو جا کے سارے کہنا شروع ہو جاتے ہیں ماں باپ نہیں کرتے, جو معاشرہ کر رہا ہے وہ اس میں معاشرے کا کوئی کسی عمل دخل ہی نہیں ہے کسی بات میں کہ وہ بچوں کو بگاڑنے میں کس حد تک اپنا رول ادا کر رہے ہیں. بجائے کسی انسان کی تکلیف کو سمجھنے کے, بجائے یہ دیکھنے کے کہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, ہمارے بچوں کا یہ کیا حال ہو رہا ہے, آگے سے ماں باپ کو مزید اتنا ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی جو ٹینشن ہوتی ہے اس کے علاوہ ایکسٹرا لوگوں کو فیس کرنے کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. تو دوسری بات یہ کہ جیسے یہ بات ہونی چاہیے کہ اس بات سے پتہ نہیں بہت سے لوگ ایگری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کہ جو بچے میٹرک تک ہوتے ہیں وہ بالکل امیچور ہوتے ہیں, جنہوں نے میٹرک تک نہیں تعلیم حاصل کی ہوتی. آن لائن کلاسز کروانی چاہیے لیکن میٹرک تک بالکل بھی نہیں کروانی چاہیے. اسکولوں میں ٹیچرز بچوں کو پڑھائیں جس حد تک بھی پڑھا سکتی ہیں, اگر تاکہ پھر مائیں بچوں کو نہ پڑھائیں, نہ دیں موبائل. بچے موبائل والدین سے پڑھائی کے نام پہ لے لیتے ہیں, پھر اب ماں سارا دن صرف بچوں کے ایک بچہ یا دو بچوں کے سر پہ تو نہیں بیٹھ سکتی, وہ باقی کے کام دیکھے یا صرف موبائل اور بچے کو ہی دیکھتی رہے. تو پھر وہاں سے اگر وہ کچھ غلط چیزیں دیکھ لیتے ہیں یا کچھ وہ ایسی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں جو ان کو مس گائیڈ کرتی ہیں یا لوگ ٹریپ کر لیتے ہیں, تو پھر آ جا کے بعد میں والدین کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور بچوں کی زندگیاں بھی تباہ ہوتی ہیں, اور بچے جو تباہ ہونے کے علاوہ لوگوں کی الگ باتیں ماں باپ کو سننی پڑتی ہیں. یہ جو دعا زہرا بچی ہے اس کو دیکھ کے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ وہ خود اپنی مرضی سے آئی ہے. اس کے ساتھ جو لڑکا بیٹھا ہوا ہے ایسے لگ
لگ رہا ہے جیسے دونوں کو ہی ٹریپ کر کے کسی نے کیا ہوا ہے. اور اتنا بڑا کام، شادی کوئی اتنی آسان چیز تھوڑی ہے کہ اس میں بغیر کسی کی ہیلپ کے بندہ یہ سارے کام کر سکے. اس میں کوئی بہت بڑا گینگ ہے شامل جو ان لوگوں کو دونوں کو ٹریپ کر رہا ہے. بچہ بھی اتنی چھوٹی عمر کا، اور کراچی سے لاہور تک کا سفر کوئی ہاتھوں سے تو نہیں پورا ہو سکتا یا پیروں سے تو نہیں پورا ہو سکتا. اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اتنا بندے کا مائنڈ ہونا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے سفر کر کے اتنی دور آ گئے. ان کو کسی نے اغوا کیا ہے، اغوا کر کے اس حد تک ڈرایا ہوا ہے کہ وہ دونوں ہی نہیں بول رہے. اور یہ جو تھا، کیا نام تھا اس کا، جو ذاکر جعفر اور ظاہر جعفر کے ساتھ لڑکی تھی، اس کا جب کیس تھا تو اس کو اتنا لٹکایا گیا تھا 3-4 مہینے ہم لوگوں نے اس کو دیکھ کے اپنا دماغ خراب کیے ہوئے تھے، ٹینشن لے کے. ایسے لگ رہا تھا کہ ہر لڑکی جو ہے بس وہ گھر سے باہر نکلی تو وہ غیر محفوظ ہے. بچوں کو گھر سے باہر نکالنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا. اتنا ڈپریشن تھا کہ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی کہ خدا نہ خواستہ اس کی جگہ پہ، نور مقدم کی جگہ پہ کوئی ہماری بیٹی بھی ہو سکتی تھی. نور مقدم کی جگہ ہر لڑکی کسی گندے لڑکے سے ٹریپ نہ ہو جائے، کوئی انوالو نہ ہو جائے. موبائل دینا بچوں کے ہاتھوں میں مجبوری بن گئی ہے، لیکن کوئی اس طرح ہمارے بچوں کو غلط گائیڈ نہ کر دے. والدین بچوں سے زیادہ ڈپریشن میں ہے. معاشرہ جو ہے وہ تو صرف باتیں کر کے ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے. جو گھروں میں ماؤں کی زندگیاں بے سکون ہیں، جو ذہنی اذیت میں ہیں، وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اب اسی طرح وہ نور مقدم کیس میں اتنا میڈیا والے شور مچایا، اتنا انہوں نے آئے دن خبریں دیں، اس کے باوجود بھی اتنی جلدی اس کا فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ اتنا آسان کیس اس کو بنا دیا کہ ایک نابالغ بچی کراچی سے لاہور تک آ گئی، اس کی شادی ہو گئی، اس کا نکاح ہو گیا، جس میں ہر چیز فیک نظر آ رہی ہے، ہر چیز غلط نظر آ رہی ہے. ماں باپ اپنی جگہ پہ بیچارے ادھر صفائیاں دے رہے ہیں، اور اس کا پولیس نے کیس بھی اتنی جلدی مکمل کر کے فیصلہ دے دیا کہ بیٹی کو بھی انہوں نے کہہ دیا. یہ باقی بیٹیوں کے لیے کیا سبق ہوگا. میں یہ ساری باتیں دیکھ کے بولنے کو تو بہت کچھ دل کرتا ہے، لیکن مجبور ہو کے اتنا سا بولی ہوں کہ میں بہت زیادہ اس چیز کی ٹینشن لے رہی تھی. مجھے یہ دعا زہرا کاظمی جو ہے، اس کی جگہ پہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جو اس کے ماں باپ پریشان ہیں تو ان کے ماں باپ نہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں. لیکن اس کا فیصلہ اتنا جلدی انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے جیسے جان چھڑائی ہو. اور بچی ماں باپ کو دینے کی بجائے، ماں باپ اتنے ظالم تو نہیں ہوتے کہ اپنی جو اولاد وہ اتنی مشکلوں سے پیدا کرتے ہیں اور پالتے پوستے ہیں تو وہ آخر میں ان پہ اتنے ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اولادیں بھاگنا شروع ہو جائیں. یہ لوگ ان کو، معاشرہ ان کو غلط گائیڈ کرتا ہے جو بچے باغی ہوتے جا رہے ہیں. ورنہ اگر ماں باپ کچھ نہیں کہتے تو بھی ان کو برا کہا جاتا ہے کہ وہ تربیت نہیں کر رہے. اگر ماں باپ کسی بات سے روکتے ہیں تو باہر کے لوگ اتنا ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں کہ بچے ماں باپ کو دشمن سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ ان کو اپنے ہی لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور رہ گئی موبائلوں کی بات، موبائل گھر میں اگر ایک بھی موبائل ہے تو بچوں کو اسٹڈی کے لیے دینا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ویسے بھی ماں ہر وقت بچوں پہ اتنی پابندیاں لگا کے تو نہیں رکھ سکتی کہ ان کو بالکل کہہ دے کہ آپ اسٹیچو ہو جاؤ، آپ لوگ کسی چیز کو ہاتھ ہی نہ لگاؤ. دنیا کے ساتھ تھوڑا بہت بچوں کو کرنا پڑتا ہے، ان کی بھی بات کوئی ماننی پڑتی ہے. لیکن یہ کہ یہ جو معاشرہ غلط چیزوں کی طرف جا رہا ہے، اس معاشرے کو، اپنے پاکستان کو، بجائے اس کے کہ یہ جو یہودیوں کو کلچر ہے، یہ جو انگریزوں کے ملکوں میں امریکہ اور انگلینڈ یا جتنے بھی یورپین ممالک ہیں ان میں جو کلچر چل رہا ہے کہ ہر بچہ اپنی من مرضی کرتا پھر ہے، نہ ماں باپ کو والدین کا پتہ ہے، نہ والدین کو بچوں کا پتہ ہے، نہ کوئی فیملی سسٹم ہے. یہ چیزیں اپنی
روکنے کی بجائے الٹا جو بھی اگر کسی کی کوئی غلطی سامنے آ جاتی ہے تو اپنے ہی جو جتنے اینکر ہیں یا جتنے بھی میڈیا والے ہیں اٹھ کے اپنے پاکستان کے لوگوں کو اس طرح بے عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ دنیا کے سامنے جائے کہ صرف پاکستان کی عوام ہی غلط ہے، بچے غلط ہیں۔ تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سرپرست، یہ جو مینیج کرنے والے ہیں پورے ملک کو، اور یہ جو پورے پاکستان میں نظام لے کے آنے والے ہیں، یہ معاشرے میں گند پھیلانے والے ہیں، یہ جو نیٹ ورک کو اتنا کھلا چھوڑنے والے ہیں، ڈھیل دینے والے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف ماں باپ اور بچے ہی سارے مجرم ہیں جو اتنی مہنگائی میں اتنی مشکلات کے ساتھ اپنے بچوں کو اور اپنے گھروں کی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں۔ ان کو مجرم بنا کے ان کو اتنا الجھایا جاتا ہے کہ وہ بیچارے اپنی ہی ٹینشنوں میں مارے جاتے ہیں۔ وہ پھر جن لوگوں کے گھروں میں کوئی مسئلے بھی ہوتے ہیں تو وہ اداروں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، وہ کوئی جاتا ہی نہیں ہے کہ ہم جا کے کسی عدالت سے کسی اچھے فیصلے کی توقع رکھیں یا پھر کوئی ہمیں ہمارے فیصلے اچھے کیے جائیں گے عدالتوں کے ذریعے۔ تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ میں کوئی بہت بڑی تجزیہ نگار یا کوئی اینکر پرسن نہیں ہوں، ایک عام سی عورت ہوں، لیکن میں نے بہت سی چیزیں بہت زیادہ نوٹ کی ہیں اور میں شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہوں ایسی چیزوں کو دیکھ کے۔ مجھے ایسے لگتا ہے یہ سب میرے ارد گرد میرے بچے بہت غیر محفوظ ہیں، پتہ نہیں یہ ہمارے گھروں تک پہنچنے والی چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں کا نقصان کرنے والی ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے والی ہیں۔ تو آپ لوگ بھی پلیز میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کر دیں، اور میری بات سے جو لوگ ایگری ہیں نا اس کو اتنا عوام تک سارے پہنچائیں کہ یہ سب تک پہنچ جائے۔ جو لوگ یہ نیٹ ورک چلا رہے ہیں، جنہوں نے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دینے پہ مجبور کیا والدین کو، اور وہ جو خود بری الذمہ ہے اور صرف آخر میں جا کے مائیں مجرم بنا دی جاتی ہیں، جو اتنی مشقت بھی کرتی ہیں اور ان کو کوئی صلہ بھی نہیں ملتا اور آخر میں ان کی برائیاں گلے پڑ جاتی ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ میری کوئی بھی بات اگر کسی کی دل آزاری کا باعث بنی ہو تو مجھے کہا سنا معاف کر دیں۔ میری کوئی بھی غلطی اگر آپ کو بری لگ جائے تو اس کے لیے بھی معافی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے، اور جو لوگ ایگری ہیں وہ بھی کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔